والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرم نرم چلتی ہے، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو زور سے چلتی ہے، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہے۔ فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لاتے ہیں، عذرا او نذرا، تاکہ عذر رفع کیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔ انما توعدون لواقع، کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا۔ مختلف اوقات میں مختلف ہوائیں چلتی ہے، کبھی ٹھنڈ ہوائیں چلتی ہے، کبھی آہستہ ہوائیں چلتی ہے، کبھی زور سے چلتی ہے جو بستیوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور بارش کے موسم میں ہوائیں چلتی ہے جو بادلوں کو آسمانوں میں پھیلا دیتی ہے۔ پھر کبھی ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہی ہوا بادلوں کو تتر بتر کر دیتی ہے۔ تو مختلف ہواؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے، اور قسمیں کھائی ہے کس چیز پر؟ قیامت کے دن کا دلوں میں یقین پیدا کرنے کے لیے قیامت کے بارے میں قسمیں کھائی ہیں، اور ارشاد فرما رہے کہ مجھے قسم ہے ان تمام ہواؤں کی، اور قسم ہے کس چیز پر؟ کہ قیامت کا دن ضرور ہو کر کے رہے گا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز جو ہے وہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرم نرم چلتی ہے، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو زور سے چلتی ہے، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہے، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی، ان فرشتوں کی جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر رفع کیا جائے یا ڈر سنایا جائے، یعنی کافروں پر حجت پورا کرنے کے لیے، کافر لوگ بعد میں عذر نہ پیدا کر سکے، بہانہ نہ بنا سکے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی چیز آئے ہی نہیں تھا کہ ہم خدا کو کیسے مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی لے کر کے پیغمبر کے پاس بھیجا تاکہ کافروں کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہ رہے۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کیا جا سکے یا ڈر سنایا جائے، عذر بھی دور کیا جائے اور ڈر سنایا جائے قیامت کے دن کا، کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا۔ وعدہ کیا کیا جاتا ہے؟ وعدہ یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ضرور آئے گا، جو اچھے کام کریں گے ان کو اچھا صلہ ملے گا، جو برا کام کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ پھر قیامت کے دن کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، پس جب ستارے مان پڑ جائیں گے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کیا کیا صورتحال ہوگی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کا دن جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کی صورتحال یہ ہوگی کہ ستارے اور چاند اور جتنے بھی سورج ہے یہ سب یہ جو ہے بے روشن ہو جائیں گے، اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گا، چاند ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا، پہاڑ جیسی طاقتور چیز روئی کے گالوں کے مانند اڑتے پھریں گے جیسے کہ ہواؤں میں تنکے اڑے پھرتے، وہ صورتحال ہوگی۔ اور اس وقت سب پیغمبر اپنے اپنی امت کو لے کر کے خدا تعالیٰ کے پاس میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے حساب کتاب دینے کے لیے کہ یہ میری امت ہے، ان کا حساب لیا جائے گا، یہ میری امت ہے، جیسے فلاں گاؤں والے بھائی یہ میرے گاؤں والے ہیں، یہ فلاں گاؤں والے میرے گاؤں والے، ایسے سارے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی جتنی بھی امت ہے ان کے سب امتوں کو لے کر کے جو ہے خدا تعالیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب لیں گے۔ پس جب ستارے مان پڑ جائیں گے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہو رہی ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہو۔ یہ سب چیزیں جو ہوگی وہ سب
فیصلے کے دن کے لیے تاخیر در تاخیر جو ہو رہی ہے قیامت آنے کے لیے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو مہلت دی جائے، تو لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ اپنے عمل کو صحیح اور درست کر لیا جائے، ورنہ اس دن جب آئے گا تو اس دن فیصلے کا دن جب آئے گا تو اس دن کافروں کے لیے اور بے عمل والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، بڑی ہلاکت کی چیز ہوگی۔ تو کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہو رہی ہے؟ یعنی قیامت ابھی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ قیامت، یہ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ بے قیامت کے بارے میں تم لوگ جو کہتے ہو، آپ جو بتلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو کیوں نہیں آ رہی قیامت ہمارے اوپر؟ تو یہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ستارے ٹوٹ نہیں رہے ہیں، آسمانوں کا نظام صحیح چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہے، اور اس میں دیری اس لیے ہو رہی ہے تاکہ تمہیں مہلت دیا جائے، تمہیں اپنے عمل کی درستگی کے لیے تمہیں وقت دیا جائے تاکہ تم ان چیزوں کو سمجھو اور عمل کی ایمان کی زندگی گزارو۔ تو کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیری ہو رہی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے، ابھی جلد بازی نہیں، جب فیصلے کا دن ہوگا تو کیا ہوگا، اور تمہیں خبر بھی ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ فیصلے کا دن جب آئے گا تو کیا ہوگا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا، پھر ہم ان پچھلوں کو بھی عذاب میں ان پہلوں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ کفار کی تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ تاریخ کا مطالعہ کر کے معلوم کرو کہ گزشتہ زمانے میں جتنی بھی قومیں اس زمانے میں اس دنیا میں گزری ہے، ہم نے سب کے سب سرکشوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے بعد کے جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے پیغمبر کا انکار کیا، سرکشی کی اور زمین میں فساد برپا کر دیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور قیامت کے دن کا انکار کیا، قرآن کریم کو نہیں مانا اور بے عمل اور بے ایمان کی زندگی گزار کر چلے گئے، تو ہم نے سب کو خاکستر کر دیا، سب کو تہو بالا کر دیا۔ تو ہم تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اگر عمل کی زندگی صحیح سے نہیں گزارو گے تو ہمارا اور آپ کو کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے قوموں کو ہلاک کیا ہے، اس کے بعد کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے، ہم تمہیں بھی ہلاک کر کے ختم کر دیں گے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے کہ اس دن بڑی خرابی ہوگی۔ تو کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک، یہ کفار مکہ کو یہ ساری کی ساری تاریخیں معلوم تھیں ان کو کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ کتابوں میں موجود ہے وہ سب، تورات زبور میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو یہودی علماء ان کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تاریخ کا مطالعہ کرتے تھے، تو اسی لیے ان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا ہے، ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ کچھ قومیں تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے چند سال پہلے ہی ان کے اوپر عذاب آیا، اور کچھ قومیں بہت پہلے ہلاک کر دی گئی، لیکن ساری کی ساری حالات کفار مکہ کے سامنے تھی۔ اس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ ان سب کے حالات کو جاننے کے باوجود اور ان سب بستیوں پر، ان راستوں پر گزرنے کے باوجود تمہیں عبرت نہیں ملتی، اور تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو۔ تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ایمان اور عمل کی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ سوال کا جواب ان کو معلوم ہے، اس لیے خدا سوال کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا، پھر ہم نے ان پچھلوں کو بھی ہلاک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا؟ ان پہلوں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، جو بے عمل کی زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ اور گناہوں کی سے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس دنیا سے بے عمل ایسے لوگوں کے ساتھ ہلاکت کا معاملہ کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی عذاب ڈالتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر عذاب آئے، تو اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدْرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ کیا پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ایک معین وقت تک، پھر اندازہ مقرر کیا؟ کیا یہ خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں؟ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہو۔
یعنی قیامت کے دن کے بارے میں ان کا ایمان ذرہ برابر نہیں تھا. یہ سب قیامت جو قسمیں کھائی قیامت کے دن کے بارے میں ہی، قیامت کا دن کا یقین دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے. تو ارشاد فرما رہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، تو اپنی پیدائش پر غور و فکر کر کے ہماری قدرت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کتنے قدرت والے ہیں. اور ارشاد فرما دے تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر ہم نے تم کو گندے پانی سے پیدا کیا، اور گندے پانی کو بھی ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ماں کے رحم مادہ میں اس کو رکھا، اور پھر اس کو ایک وقت تک رکھا، اور پھر اندازے سے اس کو جو ہے پھر اندازہ مقرر کیا کہ اس کو کیا بنانا ہے، اور اس کو بنانا بھی ہے کہ ختم کر دینا ہے، اندازے سے مقرر کیا. اور آگے ارشاد فرما رہے کہ ہم کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں، اندازہ مقرر کرنے والے. تو اپنی پیدائش، ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، تو اپنی پیدائش پر ذرا غور کرے، اور پھر قیامت کے دن کا یقین کرے کہ بھائی ہم جس طرح ہم پہلی پیدائش پیدا کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح قیامت کے دن لانے پر بھی قادر ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تو اگر یقین نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. کم کر دیں. کتنے پہ ہے سورج؟ 8 پہ. میں بند کرو گے.